آؤٹ برس فلڈ کے، تو وہاں پہ کمیونٹیز میں جا کے باقاعدہ ان ویلیز میں جہاں پہ یہ گلیشیئرز ہیں اور ان کے پھٹنے کا اور وہاں جھیلیں بن کے ان کے پھٹنے کا امکان ہے، وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایسا خدا نخواستہ واقعہ ہو گیا تو آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے منظور صاحب، جو کہ NRM کے مینیجر ہیں گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کے۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ منظور صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ماحولیات کا عالمی دن ہے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کو کیوں منایا جا رہا ہے، کب سے منایا جا رہا ہے، اور اس سال کا کوئی تھیم ہوگا اس کا، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طاہر رانا صاحب۔ میں GMN کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن کے حوالے سے جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جاتا ہے، اس حوالے سے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی بات کہہ سکوں۔ تو بنیادی طور پہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، جسے اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو عالمی یوم ماحولیات، پوری دنیا میں یہ بنیادی طور پہ 1972 میں اسٹاک ہوم میں پہلی دفعہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور اتفاق کی بات کہہ لیں کہ یہ اس وقت بھی جب اس کا ہر سال ایک نئی تھیم ہوتی ہے، UN بیٹھ کے اس کو اس دن کے آنے سے کچھ دن پہلے جو ہے بیٹھ کے اپنا یہ تھیم طے کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی آج سے 50 سال پہلے اس کی تھیم جو ہے دا اونلی ارتھ تھی، اور آج اتنے ہر سال جو ہے منانے کے بعد جو ہے ہر سال کی نئی تھیم، جس طرح لاسٹ ایئر ہم اور آپ بات کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان اس کا ہوسٹ تھا، اور پاکستان کو شاید اس کا ہوسٹ کرنا پہلی دفعہ اس کا موقع ملا، اور اسی طرح کوئی دنیا کے 160 یا 164 ممالک ہیں جو ہر سال جو ہے اس کو باری باری جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس دن کے منانے کا مقصد جو ہے عام لوگوں کو اس حوالے سے جو اویئرنیس دی جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ماحول کیا ہے، اور ماحول سے ہمیں کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ تو بیک وقت اس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ماحول میں جو بگاڑ پیدا ہو رہی ہے اس سے انسانی حیات کو بڑے بڑے نقصانات جو ہیں اس کے آگے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے انسان متاثر ہوگا۔ صحیح۔ اچھا منظور صاحب، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ لوگوں کو شعور و آگہی دی جا سکے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں شعور و آگہی کی، تو گلگت بلتستان کے ماحول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ چونکہ نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے اس حوالے سے پڑھا بھی ہے، آپ کو نالج بھی ہے، تو گلگت بلتستان میں کیا ماحول دوست اقدامات ہو رہے ہیں، اور کیا ماحول کو درپیش مسائل ہیں؟ بنیادی طور پہ ماحول کی اگر تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے وہ آپ کا ماحول ہے۔ اب ماحول میں آپ کا گھر بھی آ گیا، ماحول میں آپ کے کھیت بھی آ گئے، ماحول میں آپ کی ندی بھی آ گئی، ماحول میں آپ کے پہاڑ بھی آ گئے، جنگل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ جو نیچر سے جو سروسز انسانوں کو ملتی ہے، انسان کو جو سہولیات نیچر سے ملتی ہیں، ان کو ایکو سسٹم سروسز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہاڑوں سے ہمیں صاف پانی ملتا ہے، پہاڑوں میں جنگل ہے، پہاڑوں میں جڑی بوٹیاں ہیں، پہاڑوں میں ہی آپ جا کے کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہیں سے زمین سے آپ کو اناج ملتا ہے، زمین سے آپ کو سبزیاں ملتے ہیں، زمین سے آپ کو پھل اور فروٹ ملتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اگر ماحول بہتر رہا اور اس کو ڈی گریڈ نہ کیا گیا، اور وہاں مختلف قسم کے پیسٹیسائڈ استعمال کر کے مختلف جگہوں سے جو آپ روڈ بناتے ہیں اس سے بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور بے ہنگم ترقی جو ہے وہ اس سے جو ہے ماحول میں بگاڑ آ جاتی ہے، جو یقیناً انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو گلگت بلتستان جو ہے اس کو ایک ایسا ٹکڑہ زمین ہے کہ جو بڑی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ پورے ملک کے جو پانی کا انحصار اس کے اوپر ہے، آب و ہوا کا انحصار ہے، یہاں پہ گلیشیئر
گلیشیئرز ہیں وہ سرک رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور نتیجے کے طور پہ جو ہے وقت سے پہلے سیلاب آ جاتے ہیں اور ان سیلابوں سے نقصانات ہوتے ہیں. جیسے آپ کو ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ یہ جو حسن آباد میں جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ جو آیا، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنا بڑا پل جو وہاں پہ کوئی 50-70 سال پہلے کا بنا ہوا پل جو ہے وہ اس طرح ٹوٹ کے گر گیا، لوگوں کے گھر اس میں آ گئے، زمینیں اس میں آ گئیں. تو یہ سارا جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہم یہاں پہ تو اتنا سارے کوئی اتنی زہریلی گیسیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں یا اتنا سارا پیسٹیسائڈ کا استعمال نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا فریجائل ماؤنٹین ایکو سسٹم کہتے ہیں یہ بڑا نازک قسم کا ہوتا ہے اور اس میں ذرا سی تبدیلی سے جو ہے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے اور ہم اپنے لیول پہ بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتا دیں کہ جی اپنے ماحول کا آپ خیال کریں تو یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے اچھا ماحول رہے گا، تو وہ صحت مند ہوں گے. ماحول صحت مند ہوتا ہے تو لوگ صحت مند. صحیح ہے. اچھا منظور صاحب، مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ اسی جواب کے ساتھ یہ بتائیں کہ جو میں نے پوچھا کہ کیا انوائرمنٹ فرینڈلی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا ریزیلینس پہ کام ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک پوری دنیا میں ریزیلینس بلڈ کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کافی پہلے سے بھی کام ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ کمیونٹیز کے ساتھ جا کے ہم بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی تنظیمات بناتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی آنے والے خطرات سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، ان نقصانات سے کیسے بچا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جس سے لینڈ سلائڈنگ کم ہو. تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جی کہیں بھی اگر پودے ہوں، اوپر گھاس پھوس ہو تو وہ زمین کی اس کے مٹی کی گرفت کو مضبوط کرتے ہیں. اگر ہم نے اوور گریزنگ کی، بے جا چرائی کی، اوپر پاسچر میں گھاس بھی نہ ہو، پاسچر میں جنگل میں پودے بھی نہ ہو، تو وہ بارش ہوتی ہے تو پانی شانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور نتیجے کے طور پہ وہ آگے جاتے جاتے سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے اور جو بہت بڑے نقصانات کا سبب بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی لوگوں کو اویئرنیس کی صورت میں بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور جس طرح یہ گلوف کا ایک پروجیکٹ ہے گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ فلڈ کے، تو وہاں پہ کمیونٹیز میں جا کے باقاعدہ ان ویلیز میں جہاں پہ یہ گلیشیئرز ہیں اور ان کے پھٹنے کا اور وہاں جھیلیں بن کے ان کے پھٹنے کا امکان ہے، وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ ایسا خدا نخواستہ واقعہ ہو گیا تو آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے. اور دوسری طرف جو ہے ایسے علاقے جہاں پہ لوگ جنگل کا بے دریغ کٹائی کرتے ہیں تو ان کو بھی باقاعدہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ جنگل کو بے دریغ طریقے سے آپ نہ کاٹیں بلکہ ایک طریقہ کار کے تحت ہو تو آپ کے فصلیں بھی اور آپ کے درخت بھی اور آپ کے جنگل بھی اور جنگلی درخت بھی اور جنگل میں جو گھاس پھوس ہے وہ بھی اگر طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. جس طرح اس سال کی تھیم ہے اس نے کہا کہ لیونگ سسٹینیبلی ان ہارمنی ود نیچر، کہ آپ اس طرح سے پائیدار زندگی گزارو کہ آپ قدرت اور فطرت سے ہم آہنگ ہو، ان ہارمنی ود نیچر. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پیغام ہے. اتنے سارے سائنٹسٹ نے بیٹھ کے یہ پیغام بنایا کہ لوگوں کو یہ میسیج آئے. وہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ایون چھوٹے چھوٹے شہر اور گاؤں کے لیول پہ بھی اس چیز پہ عمل درآمد کر کے ہم اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو صحیح ہے. ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے منظور صاحب گلگت بلتستان کی، تو یہاں پہ جو سلیپرز ہوتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی آلودگی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی قانون ہے کہ ان کو جلانا ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اقدام ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کر رہا؟ دو چیزیں ہیں نا اس میں. جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلاسٹک فری شہر بن جائیں، پلاسٹک فری ملک بن جائے، تو پلاسٹک کی بہت ساری اقسام ہیں. پلاسٹک میں ایک وہ جو بلیک پولیتھین ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کافی کم ہو گیا ہے، تو یہ وہ پولیوٹنٹ ہے، یہ وہ آلودگی پیدا کرنے والا مادہ ہے جو نان ڈیگریڈیبل ہے. آپ کو اس کو جلائیں گے تو کسی اور شکل میں چلا جائے گا، اس کو مزید جلائیں گے تو وہ کوئی اور شکل میں چلا جائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نان ڈیگریڈیبل پولیوٹنٹ. تو یہ پلاسٹک زیادہ تر وہ اور عام پلاسٹک جو ہے یہ نان ڈیگریڈیبل پولیوٹنٹ ہے اور اس سے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس سے جو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں یا یہ جو بیماریاں پھیلنے کا یہ سبب بنتا ہے، اور پورے شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اور چھوٹے پیمانے میں تو ابھی ہمارے علاقے میں ہے، اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو بیماریاں بھی ہوں گی طرح طرح کی، اور مختلف وبائی امراض پھیلنے کا اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
تو میں نے جو بات کی کہ اگر ہم اس میں ہی جلانے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو لکڑی کے جلانے سے بھی ماحول پہ اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ جو کوئی بھی چیز جلاتے ہیں تو اس میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن ایمیشن وہ ہے جس سے انسانی زندگی کو بھی خطرہ ہے. دیکھو آپ آکسیجن آپ کو چاہیے, اگر آکسیجن نہ ہو, آپ نے کورونا میں دیکھا آکسیجن کتنی قیمتی ہو گئی تھی, تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے وافر مقدار میں پیدا کیا ہے, لیکن ہماری کارستانیوں کی وجہ سے ہمیں وہ بھی کم پڑ گئی تھی. اور اللہ معاف کرے کہ جی آئندہ ایسا وقت نہ آئے, تو ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, جنگل لگائیں, اور یہ ہریالی ہو تو اس سے آکسیجن زیادہ ملتی ہے اور کاربن کم سے کم. اور یہ چیزیں جلانے سے, سلیپر جلانے سے, یا آپ کے لکڑی کے سلیپر جلانے سے, بلاکس جلانے سے, تو یہ وہ کاربن ایمٹ ہوتی ہے اور جو کہ زہریلی گیس ہے. اور یہ کاربن مونو آکسائڈ جب آپ اتنی سی لیتے ہیں تو انسان اس سے مر جاتا ہے, اور ماحول میں سارا کاربن ہے ہمارے. اچھا منظور صاحب, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ آلودگی کے حوالے سے کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا ماحول ہے وہ پولیوٹ ہوتا ہے, آلودہ ہوتا ہے, تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن آلودہ ہیں, ہماری گفتگو, ایک دوست نے بلکہ آج مجھے بھیجا, بڑا مجھے اچھا لگا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جب باتیں, گفتگو اور ہمارا ذہن, ہماری سوچ, ہماری فکر میں اگر ہمارے پریکٹسز میں ہی آلودگی ہو تو پھر ماحول کیا مطلب صاف ہو سکتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, بیہیویئر کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, ایلیمنٹ ہے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک کہتے ہیں نوائز پولوشن. اب وہ پولوشن ہے کیا ہے, شور کا پولوشن. وہ نظر تو نہیں آتا کہ کیا ہے, لیکن شور جو ہے جو انسان کے دماغ کو مطلب جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے, اس سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے. اسی طرح کاربن ایمیشن جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ماحول میں جا کے شامل ہوتا ہے. آپ گاڑیاں چلاتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائیڈرو پاور کے اوپر جائیں, آپ جنریٹر استعمال نہ کریں, آپ گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں, سائیکل پہ چلیں, تو یہ کاربن ایمیشن کم ہوگا. اور یہ جو کاربن ہے یہ جا کے اوزون لیئر کو خراب کرتا ہے, اور نتیجے کے طور پہ جو الٹرا وائلٹ ریز جو زمین پہ پڑتی ہیں اس کی وجہ سے زمین میں بیماریاں پھیلتی ہیں, فصلوں کے اوپر, انسانوں کے اوپر, جانوروں کے اوپر, سب کے اوپر اس کے منفی اثرات. صحیح ہے. اچھا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, میں نے کہا کہ رویوں میں جو آپ لوگوں کا, ہمارے رویوں میں جو آلودگی ہے, میں آلودگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آلودگی اس وقت ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں اپنے ماحول کی قدر نہیں ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے لوگوں کو, کس طرح سے ہم آگہی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس طرح سے سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے جس طرح سائنسدان یہ کہتے ہیں یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دا یونیورس ہیز بلینز آف گیلیکسیز, یہ گیلیکسیز جو ہے یونیورس میں, کائنات میں بلینز میں ہیں, وائل ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے اندر بلینز آف پلینٹس ہیں, بلینز آف. اور جب کہ ہمارے پاس جو پلینٹ ارتھ ہے وہ ایک ہی ہے, سنگل ہے, اور پوری دنیا کے جو لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی دنیا ہے. تو اسی لیے یہ تھیم بھی بن گئی کہ دا اونلی ورلڈ, دا اونلی ارتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی ہے, اور اگر آپ کو کتنا ڈر لگے گا جب آپ کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے زندگی میں, تو آپ کتنے پریشان ہوں گے. تو یا ایک ہی جوڑا جوتا آپ کے پاس ہے تو آپ کتنے پریشان ہوں گے. تو وہ دوسرے کا اہتمام نہیں ہے تو آپ کو فکر لگے گی. تو دنیا میں سمجھدار لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا ایک ہی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لیٹ اس جوائن ہینڈس ٹو میک دا پلینٹ ارتھ, دا فریجائل پلینٹ ارتھ, a suitable place to live for us as well as for our generations to come, regardless of race, religion and region. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ آؤ ہم سب مل کے یہ جو دنیا ہے, ایک ہی دنیا ہے یا ایک ہی زمین ہے, اس کو ایسی بہتر رہنے کی جگہ بنا دیں جہاں پہ ہم بھی خوش رہیں اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی خوش رہیں, اور ہم جو ہے زمین اور مذہب اور اس کے فرق سے نکل کے اس کو ایک بہترین جگہ بنا دیں, تاکہ اس وقت سے پہلے کہ یہ یہاں پہ سب کچھ ختم ہو اور پیچھے خالی خاموش پتھر ہوں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے پوری دنیا میں, تو ایسے میں انڈسٹریز بہت زیادہ تعداد میں, اور وہی لوگ ہمیں درس دے سکتے ہیں کہ بھئی آؤ اکٹھے ہو جاؤ اور ماحول کو صاف رکھو. تو
ہمیں میرے خیال سے اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح ہے. بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار انڈسٹریلسٹ ہے یا ایڈوانس کنٹریز ہیں تو ان کا کیا رول ہے. تو میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور ہماری سمجھ کے لیے بھی کہ دنیا میں جو UN ایجنسیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو ایڈوانس ممالک ہیں جن کی معیشت اچھی ہے اور وہاں پہ دیکھو یہ ہوا جو ہے یا یہ جو ارتھ ہے یہ سب کا ایک ہی ہے نا. اگر ایک ملک میں سرمایہ ہے پیسہ ہے وہ کاربن ایمیشن نہیں کر رہا ہے دوسرا کر رہا ہے تو ہوا تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا, اس کے کوئی بارڈرز تو نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم اپنے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آئیں. ہم پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں, ہم جنریٹرز کا استعمال کم کریں, ہم ہائیڈرو پاور کے اوپر جائیں, ہم گرین انرجی کے اوپر جائیں, ہم جو ہے وہ درخت لگائیں, ہم درخت کا جو گرین کور ہے اس کو بڑھائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر کاربن ایمیشن کم ہو اور زہریلی گیسیں اور زہریلے مادوں کا استعمال جو فصلوں کے اوپر ہوتا ہے اس کو نہ کریں. تو میرے خیال میں ہم ایک اچھی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جی ہمارے لوگ جو ہے اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ مشکل وقت آنے سے پہلے اس کو سمجھے. اسی کو ریزیلینس کہتے ہیں. آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ لوگوں کو مشکل وقت کے لیے تیار کرنا, یہ ریزیلینس ہے کہ ہم اپنی کمیونٹیز ایسی بنائیں کہ جو اس طرح کی مشکلات کو سمجھنے کا ہنر جانتی ہوں اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں. تو یہ ریزیلینس ہے. آخری آپ سے ایک جواب چاہوں گا اور بالکل شارٹ جواب چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے. پچھلے سال کی نسبت اس سال گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. جون تقریباً مڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس گرمی زیادہ نہ ہونا بھی کیا ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا یہ کوئی موسمیاتی تبدیلی ہے؟ یقیناً دیکھیں کوئی بھی چیز جو اپنے ایک بیلنس سے ہٹ جائے تو اس سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی اگر گرمی نہ ہو تو آپ کی فصلیں کیسے پکیں, آپ کی دیگر چیزیں جو ہے پھل فروٹ کیسے تیار ہوں. اور اگر یہ اپنے حساب سے بہت پہلے گرمی آ گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھل فروٹ تو کیا اس میں پھول لگے ہیں وہ بھی مرجھا جائیں گے, گر جائیں گے, تو پیچھے پھل تو ہوگا ہی نہیں تو پکے گا کہاں سے. تو مختصراً یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کے جو ثمرات ہیں اثرات ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. وقت سے پہلے گرمی ہونا بھی غلط ہے, وقت سے پہلے سردی کا آنا بھی غلط ہے, لیکن یہ فینومینا آ رہا ہے ہمارے زندگیوں میں شامل ہو رہا ہے. تو اسی کے لیے ہم نے ریزیلینٹ کمیونٹیز تیار کرنی ہے. اپنے اندر اس طرح کا ایک وہ پروگرام لے کے آنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم کیسے فیس کریں. تو سمپل ایسا نہیں گرمی تھوڑی سی پہلے آ گئی سردی تھوڑی سی لیٹ آ گئی, نہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے. بہت شکریہ منظور صاحب آپ کے وقت کا. تو ناظرین ہم نے بات کی آج ماحولیاتی عالمی دن کے حوالے سے اور یقیناً جو باتیں یہاں پہ ہوئی, ہمارا ماحول ہے, ہمارا ملک ہے, یہ سارا جہان ہمارا ہے اور اس کی حفاظت ہم نے مل کر کرنی ہے اور اس کی آبیاری ہم نے کرنی ہے. اس ماحول کو جتنا ہم محفوظ رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.